اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل حدیث بٹ۔ آج میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے والا ہوں کہ پی ٹی آئی سینیٹرز کی ایک بڑی تعداد نے جو عمران خان کے کرزما سے منتخب ہوئے تھے سینٹ میں، انہوں نے عمران خان کے ساتھ غداری کس طرح کی۔ یہ غداری کیا کسی ڈیل کا نتیجہ تھی یا کسی خوف کی علامت؟ یہ آج میں آپ کے گوش گزار کروں گا، اور میں آپ کو عرض کروں گا سینٹ میں پی ٹی آئی اور تمام پارٹیز کے سینیٹرز جو ہیں وہ ثانیہ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل کس طریقے سے چاہتے ہیں۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا لیں، میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ تو ناظرین شروع کرتے ہیں۔ باپ پارٹی کے سینیٹر نے سینٹ میں ایک بل پیش کیا، سینٹ میں بل پیش کیا کہ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ 5 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے ایک ثانیہ 9 مئی کے ملزمان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے فیصلہ کالعدم قرار دے دیا تھا، اور ملٹری کورٹس کو ہی کالعدم قرار دے دیا تھا۔ تو اس کے جواب میں سینٹ میں یہ بل پیش کیا گیا۔ باپ پارٹی کے سینیٹر تھے جنہوں نے یہ بل پیش کیا، اور اس پہ ووٹنگ اور اس پہ تقاریر ہوئی پہلے، اور پھر اس پہ ووٹنگ کا فیصلہ کیا گیا۔ جب ووٹنگ کا فیصلہ کیا گیا تو اس پہ پی ٹی آئی کے قائد ایوان یعنی کہ اپوزیشن لیڈر شہزاد وسیم، جو سینٹ میں بہت تقریریں کرتے ہیں اور بہت حکومت کے خلاف بولتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتے ہیں، وہ سرے سے ہی جب یہ انہیں پتا چلا کہ یہ بل پیش ہو رہا ہے وہ غائب ہو گئے۔ سینٹ جو جتنے متحرک لوگ تھے پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے سینٹ میں، وہ تو فوراً آہستہ آہستہ کر کے کھسک گئے۔ جب کھسک گئے تو چند لوگ رہ گئے سینیٹرز، جس میں 10 سے 15 کی تعداد تھی پی ٹی آئی کے۔ اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سینٹ میں سب سے زیادہ تعداد پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی ہے۔ اچھا، جب وہ 15 لوگ رہ گئے سینٹ میں پی ٹی آئی سے جن کا تعلق تھا، تو یہ بل پیش کیا گیا، اس پہ بحث کی گئی، اس میں مسلم لیگ نون کے اور ڈفرینٹ جو پارٹیز ہیں ان سے تعلق، پیپلز پارٹی کے، ان سب نے اس حق میں ووٹ دیا کہ ثانیہ 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے اور ملٹری کورٹس کو باقاعدہ کام کرنا چاہیے۔ 2 لوگ تھے جنہوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ملٹری کورٹس کو نہیں ہونا چاہیے، اور ثانیہ 9 مئی کے ملزمان جو ہیں ان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے۔ ان میں جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، سینیٹر مشتاق وہ تھے، اور پیپلز پارٹی کے رضا ربانی تھے۔ اب یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ ارکان جو اس وقت سینٹ میں موجود تھے، جن کی تعداد 15 تھی، انہوں نے نہ حق میں ووٹ ڈالا نہ خلاف ووٹ ڈالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خاموشی جو ہے وہ بھی نیم رضامندی ہوتی ہے۔ نیم رضامندی کا مطلب یہ ہے کہ ثانیہ 9 مئی عمران خان سمیت جتنے 9 مئی کے ملزمان ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ حالانکہ یہ فیصلہ دے چکی ہے کہ ملٹری کورٹس میں نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے چکے ہیں اسمبلی کے اس قانون کو، اس ترمیم کو کالعدم قرار دے چکی ہے سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ۔ اب اگر حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، تو سپریم کورٹ اگر اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے تو وہ 7 رکنی بینچ بنائے گی۔ 7 رکنی بینچ بنائے گی تو قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ میں آپ کو پہلے بھی اپنے ویلاگ میں بتا بیٹھا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ یہ جو ہے جمہوری رویوں اور جمہوریت کے مطلب اصولوں کے خلاف ہے ملٹری کورٹس۔ یہ نوٹ لکھ چکے ہیں 2015 میں جب آئینی ترمیم ہوئی تھی ملٹری کورٹس کے حوالے سے۔ اسی طرح میرے ایک پچھلے ویلاگ میں نے سارے ججز کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ کون کون جج جو ہیں وہ کیا، منصور علی شاہ صاحب کیا رائے رکھتے ہیں، جسٹس اعجاز الحسن صاحب کیا رائے رکھتے ہیں، اور مدو خیل صاحب کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ ساروں کی میں نے ڈیٹیل
بتایا ہوا ہے. میں اب اگر آپ نے میرا پچھلا بھی لاگ دیکھا ہو تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا. اب بات یہ ہے کہ جو سینیٹرز عمران خان کے کرزمے کی وجہ سے اور اس کے اثر و رسوخ کی وجہ سے, اس کی لائکنگ کی وجہ سے سینٹ میں پہنچے, انہوں نے عمران خان کے ساتھ ایک ہی مطلب جہاں ان کی تھوڑی سی ضرورت پڑی انہوں نے اس کے ساتھ غداری کر دی. وہ پہلے تو سینٹ سے ہی کھسک گئے تاکہ ہم ہو ہی نہ, ہمارا نام ہی نہ آئے. تو جو سینٹ میں بیٹھے تھے وہ گونگے بہرے بن گئے. وہ گونگے بہرے بن گئے تو یہ بل جو ہے وہ اکثریتی رائے سے منظور ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سینیٹرز یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان سمیت 9 مئی کے ملزمان کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہونا چاہیے. یہ بڑا لمحہ فکری ہے, یہ بڑی پریشانی کی بات ہے کہ کس طریقے سے یہ سینیٹرز نے اپنے لیڈر کے ساتھ کیا تحفہ دیا سینٹ سے اس کو. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے. میں آپ کے کمنٹس, آپ کی رائے کا انتظار کروں گا. السلام علیکم.